قالت بولی احداہما ان میں سے ایک یا ابتی اے میرے ابا جان. اور اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن یوں کریں اے میرے پیارے ابا جان تو کچھ غلط نہ ہوگا. یعنی یہ اپنے والد کو بہت پیار سے اور احترام سے پکار رہی ہیں. استاجرہ اجرت پر رکھ لیجئے اس کو. ان خیرہ بے شک بہترین من استاجرت جس کو آپ اجرت پر رکھیں القوی الامین جو مضبوط ہو جو امانت دار ہو. اب بیٹی نے کہا کہ اے میرے ابا جان اس کو جاب پر رکھ لیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی بہترین آبزرویشن رکھتی تھی. اتنی کم ملاقات میں سمجھ گئی کہ یہ بہترین کام کرنے والے ہیں. اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ عورت اپنے سے بڑی عمر کے مرد کو مشورہ دے سکتی ہے. یہاں بیٹی کس کو مشورہ دے رہی ہے؟ باپ کو مشورہ دے رہی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اگر اولاد مشورہ دے رہی ہو ماں باپ کو تو یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے. ایون اگر بیوی شوہر کو مشورہ دے رہی ہو تو کچھ گھروں میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اس نے کہا کہ بہترین جس کو آپ اجرت پر رکھیں جو مضبوط اور امانت دار ہو. قوی اور امین شخص بہترین کام کرنے والا ہوتا ہے. اب ان کے والد نے ان سے پوچھا تھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کنویں کا وہ پتھر جسے 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں وہ اس نے اکیلے اٹھا لیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت مضبوط جسم کے مالک تھے, باڈی بلڈر تھے. اور امانت کا حال یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ واپس آئی تو اس کے آگے آگے چل رہی تھی. تو اس نے کہا تو میرے پیچھے ہو جا, اگر میں راستہ بھول جاؤں تو کنکری مار کر مجھے مطلع کر دینا, تو مجھے صحیح راستہ معلوم ہو جائے گا. یعنی اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو بہت ہی زیادہ قوی اور امانت دار ہیں. اگر آپ کو کسی کو جاب پر رکھنا ہے تو والد صاحب اس شخص کو رکھ لیجئے. القوی الامین 2 بہترین صفات ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ قوی اور امین شخص بہترین کام کرنے والا ہوتا ہے. انسان اگر ان 2 صفات کا حامل ہو تو یہ دونوں صفات اور بہت ساری صفات کا مجموعہ ہے. یعنی اگر انسان قوی اور امین ہو تو اور بہت ساری صفات اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں. مثلا قوی اور امین شخص اپنے کام کو اچھے سے کرنے والا ہوتا ہے, استقامت کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے. اب استقامت اور خوبی سے کام کرنا ان صفات میں شامل ہو گئی نا. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک صفت کا حامل ہے, یعنی قوی ہے لیکن امین نہیں ہے, تو اس کا قوی ہونا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. طاقتور تو ہے پر امانت دار نہیں ہے. اور اگر کوئی امین ہے لیکن قوی نہیں ہے تو اس کا امین ہونا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حفیظ امین ہوں, کیونکہ ان کو فائنانس منسٹر بنا رہے تھے تو کہا تھا کہ میں خزانوں کی حفاظت کروں گا اور میں امانت دار بھی ہوں. یہاں چونکہ ہارڈ شپ کرنی تھی, جسمانی مشقت تھی, بکریوں کو چرانا تھا, ان کو پانی پلانا تھا, ان کی ٹیک کیئر کرنا تھا, تو ظاہر ایک مضبوط جسم کا مالک شخص ہی چاہیے تھا نا, اور پھر وہ امانت دار بھی ہو. تو ملازمت پر رکھنے کے لیے 2 صفات جن کا ہونا ضروری ہے وہ یہاں اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں جابز کس بیسس پر ملتی ہیں؟ زیادہ تر رشتہ داریوں کے بیسس پر, ٹھیک ہے, تعلقات کے بیسس پر, ایون رشوت دے کر بھی اچھی جاب مل جاتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قابلیت کے بیسس پر جابز ملتی ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو خلافت دینے پر ابو بکر نے اسی آیت کو دلیل بنایا. 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی. ایک صحیح فیصلہ کئی نیکیوں کا سبب بن گیا. یعنی ابو بکر صدیق کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن گئے حضرت عمر فاروق. اب یہاں پر یہ جو اپنے والد کو کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا ہی قوی ہے, اور ریزن بھی بتایا. ایک اور اعتبار سے بھی حضرت موسیٰ بہت ہی قوی نظر آ رہے ہیں کہ کتنے تھک گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. یعنی تھکن کے باوجود بھی اخلاق سے پیش آنا
یہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے اور یہ قوی ہونے کی بھی نشانی ہے، اسٹرانگ ہونے کی نشانی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر آنیسٹی کتنی تھی، اپنے کام کے ساتھ وفادار رہے، یعنی جو کام انہوں نے کہا کہ میں کر کے دے رہا ہوں تو اچھے سے کر کے دیا، لڑکیوں کے معیار پر پورے اترے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین خوبیاں جو یہ لڑکی پہچان گئی تھی، اور اس نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ہم تو ویسے بھی ایک اچھے امپلائی کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ اس کو جاب پر رکھ لیں. والد نے اس بات سے اتفاق کیا. قال، اس نے کہا، اب والد کچھ کہہ رہے ہیں، انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان یہ کہ ان کی حق میں نکاح کر دوں تجھ سے، احدی ابنتی، ایک کا اپنی دو بیٹیوں میں سے، ہاتین یہ دونوں، احدی ایک کا، ابنتی اپنی دو بیٹیوں میں سے، ہاتین یہ دونوں، علا اس پر یعنی اس شرط پر، یعنی مشروط نکاح کرنا چاہ رہے تھے، ان یہ کہ تأجرنی تو نوکری کرے میری، 8 حجج 8 سال، تجھے میرے ہاں 8 سال نوکری کرنی ہوگی. اب ایک جوان لڑکے کو گھر میں رکھنا تھا، گھر میں بیٹیاں بھی تھیں، اور دوسرا ان کے لیے سیلری دینا بھی مشکل تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں. یہاں خود باپ رشتہ پیش کر رہا ہے. ہمارے ہاں بیٹی کے گھر والے لڑکے کے گھر رشتہ لے کر جائیں تو معیوب سمجھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جب وہ بیوہ ہو گئی تھیں ابو بکر کے پاس لے کر گئے تھے، حضرت عثمان کے پاس لے کر گئے تھے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں. ان دونوں نے ایکسکیوز کر لیا تو پھر پرپوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا اور حضرت حفصہ جو ہے وہ ام المومنین بنی. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر لڑکی کا باپ اپروچ کرے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے لڑکے والوں کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو پرپوزل کس نے بھیجا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تیرے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس 8 سال جاب کرو گے. فَإِن پھر اگر اتممتا تو پورا کر دے، 10 یعنی سال، فَمِنْ عِنْدِكَ تو تیری طرف سے ہے، تو پھر یہ تمہارا احسان ہوگا. اچھا، یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں گھر داماد بن رہے ہیں. ہمارے ہاں اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر موو ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس بہت ویک تھا، آپ مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، تو حضرت خدیجہ کے گھر رہنے چلے گئے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گھر داماد بن رہے ہیں. وما اریدو اور میں نہیں چاہتا، ان اشق یہ کہ میں سختی کروں، علیکا تجھ پر، میں تجھ پر سختی نہیں کروں گا. یعنی اگر میں اس طریقے کا ایگریمنٹ کر رہا ہوں اور ایک مشروط نکاح تمہارا کر رہا ہوں تو میرا مقصد تم پر سختی کرنا نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہمارے معاملات احسان کے ساتھ طے ہوں گے، میں تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا. اشقہ کا جو لفظ ہے شین قوف قوف سے ہے، کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا. مشقت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی شخص کو کام پر رکھا جاتا ہے اور بہت مشقت کروائی جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہمارے معاملات احسن طریقے سے طے ہوں گے، کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں ہوگی، تم بے فکر رہو. وما اريد ان اشق عليك اور میں نہیں چاہتا یہ کہ میں سختی کروں تجھ پر. ستجدونی ان قریب تو پائے گا مجھ کو، انشاءاللہ من الصالحین نیک لوگوں میں سے. میں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے. یعنی انہوں نے کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا انسان ملوں گا، نیک انسان ملوں گا، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. انشاءاللہ کہنے کا جو یہاں پر مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں گا، آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے. آپ دیکھیں شادی کتنی آسان فیل ہو رہی ہے.
صرف دین دیکھا جا رہا ہے، باقی کوئی لمبے چوڑے معیارات نہیں ہیں، کوئی مطالبات نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی غور و فکر کریں. ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے معیارات کی وجہ سے، مطالبات کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی انسان کا انفرادی عمل، اس کا کردار اگر اچھا ہے تو یہی دیکھ کر شادی کر دینی چاہیے. باقی معاملات تو اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے. کوئی بھی انسان اگر اچھا انسان ہے، اس کا انفرادی عمل اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، وہ نیک سیرت ہے، تو شادی کے لیے بہترین ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کے پاس گھر ہے یا نہیں، گاڑی ہے یا نہیں، کتنا کماتا ہے، آگے جو بچے ہوں گے تو پھر بڑی اسکول میں تعلیم دلوا سکے گا یا نہیں، بیوی کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا یا نہیں، اور ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات کو بھی پورا کرے گا یا نہیں. ہم تو بہت کچھ دیکھتے ہیں نا. یہاں شادی بہت ہی آسان فیل ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بہت لمبے چوڑے معیارات نہیں رکھے، مطالبات نہیں رکھے. یہ جو مشروط نکاح ہو رہا ہے اور جو کنڈیشن حضرت شعیب علیہ السلام نے رکھی ہے، اس کی تو حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی. دیکھا جائے تو ان کے لیے کوئی بھاری کنڈیشن نہیں تھی. ان کو تو رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے مل رہا تھا، ساتھ میں فیملی بھی مل رہی تھی، شادی بھی ہو رہی تھی. آپ مجھے بتائیے کسی ایسے لڑکے سے آج کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرے گا جو مسافر ہو، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، بتا بھی رہا ہے مجھ سے قتل ہو گیا ہے، وانٹیڈ ہے. دیکھیں ذرا، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، تو نہ اس کی کوئی فیملی ہے، نہ مال و متاع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بھاگ کر آیا ہے. لیکن ان سب ایشوز کے بعد بھی حضرت موسیٰ کی پرسنالٹی کیسی ہوگی کہ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا. بہت وجیح تھے، گڈ لکنگ بھی بہت تھے، اور جب بات کرتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی سچا انسان بول رہا ہے. ان کا چہرہ سچائی کو ظاہر کرتا تھا. اور نو ڈاؤٹ وہ جو واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، تو یہ بات بھی ان کے حق میں اچھی ثابت ہو گئی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تھوڑا ٹائم اپنے پاس رکھا تھا، پھر اس کے بعد پرپوزل کی بات کی تھی. یعنی وہ پہلے جانے پہچانے تھے اس کو کہ یہ اچھا انسان ہے یا نہیں، ٹرائل بیسس پر اپنے ساتھ رکھا تھا. لیکن ظاہر بیٹیوں والا گھر تھا، تو پھر ایسے ہی تو کسی نوجوان لڑکے کو رکھا نہیں جا سکتا، تو پھر شادی کا پیغام دیا. اب ان کی شادی ہو گئی. قولا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی، یہ میرے درمیان ہے، و بینک، اور آپ کے درمیان ہے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. ایم الاجلین، جو بھی مدتوں میں سے قضیتو، میں نے پوری کی، فلا، تو نہ، عدوان علی، کوئی زیادتی ہوگی مجھ پر. اب یہ مجھ پر ہے کہ میں کون سی مدت پوری کروں. 8 سال تو ڈن ہے، لیکن حضرت شعیب نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ احسان ہوگا آپ کا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آفر کو قبول کرتا ہوں، اور ساتھ میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ اب یہ مجھ پر ہے کہ میں آپ کے پاس 8 سال رہوں یا 10 سال. یہ بات میری مرضی پر ہوگی، آپ مجھے زیادہ ٹائم کے لیے فورس نہیں کریں گے. واللہ، اور اللہ، علامہ، اوپر اس کے جو، یعنی اوپر اس بات کے جو، نقولو، ہم کہیں، وکیل، نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایگریمنٹ پر گواہ ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں نے یہ جملہ کہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک نے کہا ہو سکتا ہے موسیٰ نے کہا ہو سکتا ہے حضرت شعیب نے کہا ہو. اب یہ کتنی مدت ٹھہرے تھے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حیرہ کے ایک یہودی نے سوال کیا کہ موسیٰ نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا، البتہ میں عرب کے بہت بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا. پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا آپ نے لمبی مدت پوری کی جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی، یعنی 10 سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 10 سال پورے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احسان کا معاملہ کیا، کیونکہ حضرت شعیب نے کیا کہا تھا، اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا. تو انہوں نے احسان کی روش کو اپنایا. آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رکھا اور اندر کی معلومات دی تاکہ جب ان کو نبوت دی جائے تو یہ فرعون اور اس کے درباریوں سے واقف ہوں. ان سے کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یعنی جب ان کو نبوت ملی حضرت موسیٰ کو تو ان سے کیا کہا گیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نرمی سے بات کرنا. اور حضرت موسیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ کس وے میں بات کرنی ہے فرعون سے، کیونکہ وہ رہ چکا تھا ان کے ساتھ. تو جس کو آپ اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اگر آپ جانتے نہیں ہوں گے تو irrelevant بات کر کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ماحول میں رکھا تاکہ آپ علیہ السلام پورا سسٹم جان لیں. جیسے ہی ان کا یہ کام مکمل ہوا، 30 سال کی ٹریننگ تھی محل میں رہنے کی، ٹھیک ہے، ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کی. 30 سال کے بعد جیسے ہی یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا. ان کو محل کے آرام سے نکالا گیا اور ایسی سچویشن بنی کہ یہ نکلنے پر مجبور ہوئے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ان مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ نے نہ گزارا ہوتا، ان کو اتنا مضبوط نہ کیا ہوتا، تو کیا وہ بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کر سکتے تھے؟ نہیں. ایک لڑکا جو محلوں میں پلا بڑھا ہو وہ پھر غلام قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا. بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہے یہ غلام قوم. غلام قوم کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل ٹاسک تھا. تو محل میں اس وقت تک رکھا جب تک وہاں تربیت ہونی تھی، پھر جو محل سے نکالا تو یہ وہ تربیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی بنانا تھا، رسول بنانا تھا. اگر اللہ تعالیٰ 30 سال کے بعد محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دیتے اور پھر ان کو اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا جو کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے تھے اور میدان تی میں رہے تھے، صحرا میں رہے تھے، تو ان کے لیے آسان نہ ہوتا. ان کو پہلے ٹریننگ سے گزارا گیا، پھر ان سے کام کروایا گیا. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے بنایا ہی تجھ کو اپنے لیے ہے، تجھے ڈیزائن میں نے اپنے لیے کیا ہے. تو اسے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے تربیت ضروری ہے. اگر تربیت نہ ہو تو کام مشکل ہو جائے گا، کئی گنا مشکل ہو جائے گا. بالفرض آپ یہاں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ تفسیر نہ پڑھے ہوتے اور آپ کو تفسیر پڑھانے کا کام دے دیا جاتا تو کیا آپ کر سکتے تھے؟ نہیں. آپ کو یہاں بیٹھ کر سکھایا جا رہا ہے کہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس میں کس طریقے سے ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں، اور انڈائریکٹلی جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے پڑھانا ہے. علم حاصل کرنے میں جب انسان تکلیف اٹھاتا ہے نا تو نکھرتا ہے. تربیت کے بعد جب بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں تو بہت ریلیکس موڈ میں کرتے ہیں. بغیر تربیت کے، بغیر انسٹرکشن کے کوئی کام کریں آپ ٹینشن میں ہی ہوں گے. آپ کو وہ کام اتنا مشکل لگے گا، آپ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے کسی بھی کام کی ٹریننگ لے لی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے سیکھ لیا ہے، اس کی ہارڈ شپ کو آپ نے پہچان لیا ہے، تو آپ لازمی بہت ریلیکس موڈ میں اس کام کو کریں گے اور پھر اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا. تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال کا وقفہ یہاں مدین میں گزروا دیا ان کا، اور اس لڑکے کو کہ جس کو ایسی زندگی کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، وہ تو نازوں پلا ہوا تھا. اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا آرام کرنا عالی شان تھا. کس حال پر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ